بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہے 7 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا. آج آپ سے ایک اہم ترین خبر شیئر کرتے ہیں اور بہت بڑی خبر ہے. اور اگر واقعتاً ایران کا یہ کلیم درست ہے اور اس کے درست ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، کیونکہ اس خبر کو دبایا جا رہا ہے اور وہ خبر آئی ہے اسرائیل سے. اور اب میں اسرائیل سے آ رہی ہے جناب. اور خبر یہ ہے کہ ایران نے ایک اہم ترین بدلہ لیا ہے اسرائیل سے اپنے جوہری سائنسدان فخری زادہ کے قتل کا. اور یہ بدلہ کیسے لیا ہے اور کس کو مارا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایران پہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں، کیونکہ تمام عرب کنٹریز جو ہیں اس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، بحرین ہے، سوڈان ہے، یہ سب کے سب جو ممالک ہیں یہ سب اکٹھے ہیں کہ جناب ایران کو کنٹرول کیا جائے. اور جو پومپیو کے وزٹ کے بعد اور کشنر کے وزٹ کے بعد جو ڈیمانڈز سعودی عرب اور UAE نے رکھی تھیں، اب لگتا ہے کہ ان پہ کچھ عمل درآمد ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. اور کچھ سگنلز ایسے موصول ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران کو کنٹرول کیا جائے گا. اور امریکہ کچھ ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ تاکہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ خوش ہو جائیں، عرب ممالک، کہ جناب امریکہ نے سعودی عرب اور UAE اور بحرین اور ان سب ممالک کو کے جو کنسرنز ہیں ایران کے بارے میں ان کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا ہے. اور پھر کچھ ایسے سائن بھی ملے ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ یہ دی ہے کہ جناب ہم تیار ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے بس اتنا ہے کہ ریاست جو ایک فلسطینی ریاست کا قیام سے مشروط ہے معاملہ. ادروائز سعودی عرب کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور دوسری جانب ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہوا کہ جناب معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، تجارتی تعلقات اور فضائی حدود تجارتی استعمال کے لیے، تجارتی مقاصد کے لیے وہ بھی دے دی ہے. اور سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ واضح طور پہ آیا جی، ان کا انٹرویو بھی ہے اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ سعودی عربیہ ٹو نارملائز ٹائز ود اسرائیل اف دیئر از پیلسٹینین اسٹیٹ. فلسطینی ریاست سے مشروط کر دیا ہے سعودی عرب نے. اب ابراہم اکارڈ کو اگر دیکھیں جو کہ اس سے متعلق ہے، امریکہ کا جو ماڈل ہے نیا اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں اور گلف کے بارے میں اور عرب کنٹریز کے بارے میں، اس میں جو ابراہیم اکارڈ ہے اس میں 2 ریاستی حل تجویز کیا گیا ہے فلسطین اور اسرائیل دونوں کا. اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستی حل. اب سعودی عرب نے بھی وہی بات کر دی ہے. اب اس میں دونوں طرح کے سگنلز موجود ہیں، لیکن میرا خیال جو ہے جو اور بھی چیزیں آئیں گی وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ اسرائیل کو وہ تسلیم کر لیں گے. اور اس کے پیچھے جو شرط رکھی ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی لولی لنگڑی فلسطینی ریاست جو ہے وہ بھی اسرائیل بالآخر اس کو بھی تسلیم کر لے گا اور ان کے جو بنیادی طور پہ ایک چیز ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر جو سرحدی تنازعات ہیں کہ وہ 1967 والی باؤنڈری ہونی چاہیے یا بعد والی باؤنڈری ہونی چاہیے یا فلاں پٹی ادھر آنی چاہیے اور فلاں پٹی ادھر آنی چاہیے، اور اس پہ پھر معاملات بعد میں چلتے رہیں گے. اس میں شاید کوئی ایگریمنٹ ہو جائے فیس سیونگ کے لیے. لیکن سعودی عرب نے جناب سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے جو پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان. ہم اسرائیل کے ساتھ معمول کے مکمل تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں. یہ اب ان کے اپنے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں. خطے میں اسرائیل کو مقام ملنے اور پائیداری کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی ضرورت ہے. یہ
سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے، ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام ہی سے خطے میں حقیقی امن قائم ہوگا۔ اور سعودی عرب اس سے پہلے بھی جناب 2002 میں بھی کہ عرب امن معاہدہ ہے، اس میں بھی یہی بات کہی تھی، اور اب سعودی وزیر خارجہ نے خاص طور پر ان حالات میں جو یہ بات کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بہت ہی ٹورڈ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے سلسلے میں یہ بہت ہی اسرائیل کے حق میں بہت انتہائی نرم اور انتہائی مفید سٹیٹمنٹ اور مفید موقف ہے جو آیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی سعودی وزیر خارجہ نے کی ہے، وہ بھی جو شرائط رکھی تھیں پومپیو اور کوشنر کے سامنے، اس کا بھی اندیا دیا ہے کہ خلیجی ممالک کے مابین کشیدگی کے حل کے لیے حتمی معاہدہ جلد متوقع ہے۔ یہ بھی سعودی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں اور شہزادہ فیصل بن فرحان کہہ رہے ہیں۔ اور خلیجی ممالک کے درمیان کون سا جناب؟ وہی جو قطر کے ساتھ تعلقات منقطع ہوئے تھے، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو اس سلسلے میں یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور امیر قطر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے لیکن غیر مشروط طور پہ۔ تو اس پہ بھی جو اس وقت وائبز آ رہی ہیں، جو آ رہی ہیں جناب، سگنلز موصول ہو رہے ہیں، اس میں بھی یہ معاملہ بھی اب قطر کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بھی وہ بھی حل ہونے کو ہے، کیونکہ کوشنر جو ہیں وہ قطر کا وزٹ کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے پومپیو بھی دوحہ میں موجود تھے، اور وہ بھی اس بارے میں محمد بن سلمان کے ساتھ ملنے کے بعد سعودی وزیر خارجہ سے اور نیتن یاہو MBS ملاقات، موساد چیف اور MBS اور پومپیو ملاقات، اس کے بعد وہ ادھر آئے تھے، تو اس میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جناب یہ سلسلہ۔ اب ایک اور خبر کا ایک اور اینگل ہے، وہ بھی ایک اینگرنیس شو کی گئی ہے، وہ بھی ایک پالیسی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے سعودی عرب کا کہ گڈ اینڈ بیڈ کاپ جو ہیں وہ اکٹھے کھیلیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ ہے کہ اسرائیل، کیونکہ سعودی عرب اس حد تک سعودی وزیر خارجہ کا اتنا سٹریٹ فارورڈ یہ کہہ دینا کہ جناب ہم تیار ہیں اسرائیل کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے میں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، بس ایک فلسطینی ریاست جو ہے ان سے قائم کریں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فلسطینی ریاست سے اور فلسطینی اتھارٹیز سے یہ آن بورڈ ہو چکے ہیں، اور ان کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے $1 ارب جو ہے وہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے ٹیکسز تھے، جو محصولات جو اکٹھے کرتے ہیں، اور اسرائیل $1 ارب ریلیز کر چکا ہے فلسطین کو، اور فلسطین نے اپنا سفیر بھی واپس UAE بھیج دیا، اور اب کسی قسم کا کوئی نہیں، تو فلسطینی اتھارٹیز بھی اس وقت آن بورڈ آ چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور لہٰذا اس کو بھی دیکھیں۔ اور پھر یہ جو UAE کا میں آپ کو بتا دوں کہ UAE کیا کرے گا جناب؟ UAE نے جی US یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو پروجیکٹ ہیں UAE فائنانس کرے گا۔ یہ رپورٹ ہے CNN کی، میری رپورٹ نہیں ہے، CNN کی رپورٹ ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ جناب نارملائزیشن کا جو عمل ہے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اور پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایک اہم خبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ UAE، امریکا اور اسرائیل کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہے ماڈرنائز اسرائیل، اور جو اسرائیلی چیک پوائنٹس ہیں اسرائیل کی ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، جو کہ ویسٹ بینک پہ ہیں۔ ویسٹ بینک پہ اسرائیل کی جو چیک پوسٹ ہیں، ان کو چیک پوائنٹس ہیں جو کہ فلسطینیوں کو کنٹرول کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جتنی بھی چیک پوائنٹس ہیں ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، اور یہ فلسطین کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو ماڈرن کرنے کے لیے، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جتنا بھی خرچہ ہے
وہ UAE اس کو کرے گا۔ منصوبہ ہے اسرائیل اور امریکہ کا، اور اسرائیل اور امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک پہ چیک پوائنٹس ہیں جو کہ فلسطینیوں کی موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں، اور انہی کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں، تو ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور یہ ملینز آف ڈالرز کا ہے، لیکن اس کو کمپلیٹ کرے گا، خرچہ کرے گا جناب UAE۔ تو یہ یہاں تک معاملات چل رہے ہیں۔ پھر جو ایجپٹ ہے، اسرائیل، یہ کیمپ ڈیوڈ کا جو ایگریمنٹ، کیمپ ڈیوڈ میں جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا جی، اس کو وہی کہتے ہیں ابراہم اکارڈ، نہیں یہ ابراہیم اکارڈ نہیں، سوری، یہ ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان بھی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو کیمپ ڈیوڈ پیس اکارڈ 42 ایئرز اگو ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ بھی دوبارہ سے اس کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو سچویشن یہ ہے۔ اب آتے ہیں ایک سعودی عرب میں ایک اور آواز، وہ بھی یہ بحرین میں سیکورٹی سمٹ تھی، سیکورٹی سمٹ، اور اس میں اسرائیلی وزیر خارجہ کی موجودگی میں اہم ترین ترکی الفیصل اس کو کہتے ہیں جناب، یہ سعودی شہزادے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ترین ہے، ان کے پاس عہدہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سفیر رہ چکے ہیں، اور سفیر بھی رہ چکے ہیں، پلس یہ سعودی انٹیلیجنس کے چیف بھی رہ چکے ہیں، اور ترکی الفیصل 2 دہائیوں سے جناب زیادہ عرصے تک سعودی انٹیلیجنس کی رہنمائی کی، اور امریکہ اور برطانیہ میں سفیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی، اور یہ کنگ سلمان جو ہیں MBS کے والد اور سعودی عرب کے بادشاہ، ان کے قریبی آدمی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے لائک مائنڈڈ اور ان کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے جی، بحرین سیکورٹی سمٹ، وہاں پہ اسرائیل کے وزیر خارجہ موجود، اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کی موجودگی میں انہوں نے اسرائیل کو، تل ابیب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی خود مختار ریاست حاصل کرنے میں مدد کے لیے کسی بھی معمول کے معاہدے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب خاص طور پہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو حراستی کیمپوں میں انتہائی سخت الزامات کے تحت قید کیا، اور نوجوان، بوڑھے، خواتین اور وہاں انصاف کے حصول کے بغیر سڑ رہے ہیں۔ اور ترکی الفیصل نے کہا کہ جناب تل ابیب اپنی مرضی کے مطابق گھروں کو مسمار کر رہا ہے اور جس کو چاہے قتل کر دیتا ہے۔ اب اس میں یہ ایک مؤثر آواز ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ کنگ سلمان کے ماؤتھ پیس تصور کیے جاتے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب MBS کا رویہ بالکل دوسرا ہے، وہ ساری اپنا پیرلل اپنا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اہم ترین فیصلے وہ ہو رہے ہیں۔ اب سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے جناب مشترکہ حریف ایران کا مقابلہ کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسرائیل کے ساتھ خاموشی سے 2 طرفہ تعلقات میں رضامندی کا اشارہ دیا ہے، جیسا کہ سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور شہزادہ ترکی الفیصل کا بیان وہ کہتے ہیں جو ایسے وقت میں آیا ہے جب پڑوسی ملک بحرین جو ہے اور سوڈان جو ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھی ابھی معاملات چل رہے ہیں، گو مگو کی کیفیت والے ہیں، ورنہ بادشاہت ہو اور سعودی عرب میں یا کسی بھی ملک میں اور بادشاہ کی مرضی کے بغیر کوئی شہزادہ، اور وہ بھی انتہائی سیزنڈ اور تجربہ کار شہزادہ، اس طرح کی بات اسرائیلی وزیر خارجہ کی موجودگی میں کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جناب MBS 1 ونڈو آپریشن نہیں چلے گا۔ اگر MBS مان بھی گئے تو الٹیمیٹلی جو منظوری ہے وہ بادشاہ سلامت نے دینی ہے، اور وہ پھر جب ان تک معاملہ پہنچے گا تو وہاں پہ بھی فائل پھنسے گی۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب نتیجہ آپ خود نکالیں، کیونکہ
نتیجہ جو سادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے وہ ایسا نوالا بن گیا کہ اس کو نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جناب کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ لیکن اس میں ایران پر بھی پابندیاں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خوش کرنے کے لیے ایران پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور 2 مختلف مراحل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پابندیاں لگا دیں۔ ایک پابندی تو لگائی ہے جناب، جو ہیں سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، انہی کے زیر انتظام ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کو بلیک لسٹ کر دیا ہے امریکہ نے۔ پھر اس سے جڑے ہوئے کچھ اور لوگ ہیں اور کچھ تنظیمیں ہیں، ان کو بلیک لسٹ کیا ہے، خاص طور پہ کچھ تنظیمیں ایران کی۔ اور پھر مزید یہ کہ جو لیٹسٹ یعنی کہ فخری زادہ کے مرڈر کے بعد بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران پر دباؤ بڑھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی نئی پابندیاں ایران پر عائد کی ہیں، اور وہ بھی اسی نوعیت کی ہیں، اور جمعرات کو، بلکہ یہ جمعرات اور جمعے کو ان پابندیوں کا اعلان کیا گیا۔ ایران کے خلاف وہی مقدمہ بنایا جا رہا ہے جو عراق کے خلاف تھا، یعنی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال، یہ 2، اور انسانوں کے لیے مہلک ہتھیاروں کا استعمال، وہی مقدمہ اب ایران کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے بارے میں برطانوی وزیر اعظم نے اقرار کیا تھا کہ جناب ہمیں غلط اطلاع دی گئی تھی اور ہم نے غلط حملہ کیا عراق پہ، اور اس پہ ہمیں شرمندگی ہے اور معافی مانگی تھی۔ تو ایران پہ بھی اسی نوعیت کا یہ مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور نہ صرف ایران بلکہ ایران کے ساتھ تعلقات، امریکہ نے روس اور چین کی بھی 4 کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرف ایک گو مگو کی کیفیت ہے۔ جو بائیڈن کے آنے سے پہلے حالات اس طرح سے خراب کیے جا رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور پریزیڈنٹ اب جانے سے پہلے کر رہے ہیں۔ اسی دوران وہی خبر شیئر کرتے ہیں جناب آپ سے کہ ایران نے بدلہ لے لیا ہے۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل میں موساد کے ہی ایک اعلیٰ ترین اتھارٹی کو، موساد سے تعلق رکھنے والے ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ خبر ابھی دبی ہوئی ہے، لیکن ایران، تہران جو ہے بہت خوش نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ واقعتاً یہ درست خبر ہے تو پھر جناب خاطر جمع رکھیے، اور حالات خراب ہونے میں پھر دیر نہیں لگے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران، UAE، سعودی عرب نے ایران کو دھمکی براہ راست لگا رکھی ہے، ایران نے UAE کو دھمکی براہ راست لگا رکھی ہے، اور ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور پھر میں نے پچھلی ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیل ایران سے اندر سے یہ اب ان آفیشلی نان اسٹیٹ ایکٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو بندرگاہیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو نشانہ بنایا جائے۔ تو پراکسیز سب کی موجود ہیں، اسرائیل کی پراکسیز بھی موجود ہیں، سعودی عرب کی بھی موجود ہیں، UAE کی بھی موجود ہیں، ایران کی تو ہیں ہی ہیں، انہوں نے تو اس پہ وہ کوئی کہتے بھی نہیں ہیں۔ اور یمن میں لڑائی تیز کرنے کا ارادہ ہے ایران کا، حوثی باغیوں کو مزید وہ تگڑا کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔